شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کورونا وائرس کی ویکسین کی خریداری کے لیے $15 کروڑ کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے مصر کے ساتھ تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ واچ کے سربراہ کا بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق حالیہ بیان پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ اور اقوام متحدہ نے ایتھوپیا میں فوری طور پر عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کورونا وائرس کی ویکسین کی خریداری کے لیے $15 کروڑ کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی اصولی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی، جس کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ خریداری کا پہلا مرحلہ ہوگا اور خریدی گئی ویکسین کی مقدار آبادی کے 5% شدید متاثرہ افراد کے لیے کافی ہوگی، جن میں ہیلتھ ورکرز اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد شامل ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس انتظام کے تحت تقریباً 1 کروڑ افراد کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ کمیٹی نے وزارت صحت کو ہدایت کی کہ وہ اقتصادی امور ڈویژن کے ساتھ رابطے، عالمی بینک اور دیگر امداد دینے والے اداروں سے مل کر اس تجویز پر غور کرے تاکہ وہ ویکسین کی خریداری کے لیے فنڈز کی فراہمی میں سہولت فراہم کر سکیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آئندہ سال جنوری سے جون تک کے عرصے کے لیے گروپ 20 کے رکن ممالک کے قرضوں میں ریلیف اور اقتصادی امور ڈویژن کی درخواست کی بھی منظوری دی۔ پاکستان میں مصر کے سفیر طارق محمد حسین دروک نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، دفاع اور سیکیورٹی کے تمام شعبوں میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصری سفیر نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعدد پروگرام شروع کیے ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے کنونشن کے مطابق حکومت بچوں کے حقوق، تعلیم، صحت، سلامتی اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بچوں کے حقوق پر قومی کمیشن قائم کیا جائے گا جو ملک میں بچوں کے حقوق کی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے منظور کیے گئے بل کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بھی بچوں کی غذائیت اور سیکھنے کے لیے دوستانہ ماحول پر توجہ مرکوز کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد سے پاک معاشرے کا وجود اور بچوں پر جبر کا خاتمہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق جینوسائیڈ واچ کے سربراہ کا حالیہ بیان پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے پر پہلے ہی عالمی فورمز پر خدشات کا اظہار کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف مقبوضہ علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گجرات اور دہلی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ وزارت تجارت مجوزہ پاکستان افغانستان ترجیحی تجارت کے معاہدے میں رکھے جانے والی اشیاء پر تمام فریقین کو ساتھ لے کر چلے گی۔ آج ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزارت انجینئرنگ، ادویات، سیمنٹ، بلڈنگ مٹیریل، فروٹ، سبزیاں اور دیگر اشیاء کو مد نظر رکھ رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے ایتھوپیا میں عارضی طور پر فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزینوں کے ترجمان بابر بلوچ نے جنیوا میں ایک بریفنگ میں بتایا کہ عارضی جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے تاکہ انسانی امداد کی
راہداریوں کا قیام ممکن ہو سکے۔ ادھر اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے 20 کروڑ ڈالر کی امداد طلب کی ہے جو سوڈان میں بڑھتی ہوئی پناہ گزینوں کی خوراک، پناہ گاہوں اور دیگر ضروریات کے لیے درکار ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔